حضرت سلیمان فارسی یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 250 برس اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 350 سال ہے۔ سلیمان فارسی نے بعد ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اس لحاظ سے ان کا ایک بڑا ممتاز مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر کا فرد ہے۔ اور بلکہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عرب میں میں پہلا ہوں، اور حبشہ والوں میں بلال پہلا ہے، روم والوں میں سہیب پہلا ہے، اور فارس والوں میں سلمان پہلا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے، باپ آگ کی پرستش کرنے والا، خاندان بھی ایسا ہی، آگ کو خدا سمجھتے، اس کی پوجا کرتے۔ سلیمان فارسی بالکل نو عمر، ابھی بچپن تھا، باپ اپنے قبیلے کا سردار، اپنی قوم کا بہت بڑا آدمی، رئیس آدمی، باپ نے کہا سلمان فلاں جگہ میری زمینیں ہیں، تم جاؤ ان کی ذرا دیکھ بھال کر کے آؤ، اور وقت ضائع نہ کرنا، جلدی آ جانا۔ جب نکلے تو رستے میں ایک قوم کو دیکھا جو بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ان کا عبادت کا طریقہ دیکھا، ان کے سامنے پتھر کوئی نہیں، ان کے سامنے درخت کوئی نہیں، ان کے سامنے آگ کوئی نہیں، ان کے سامنے چاند سورج کوئی نہیں، ان کا بھی ایک رب ہے جس کے ساتھ یہ بن دیکھے اتنا پیار کر رہے ہیں۔ سلمان کو یہ انداز ادب، یہ انداز عبادت بہت اچھا لگا، تو اس ماحول کی برکات نے دل پر دستک دینا شروع کر دی۔ باپ نے پوچھا بہت لیٹ آئے ہو تم؟ کہا ابا میں جا رہا تھا اپنے کام سے، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے ان کی عبادت میں مشغول دیکھا، مجھے ان کا انداز عبادت اچھا لگا تو میں ان کے پاس رک گیا۔ باپ نے مارا، حتیٰ کہ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، خبردار آئندہ تم نے گھر سے باہر پاؤں رکھا۔ اس نے معلوم کیا اپنے دوستوں سے کہ میرا دل بہت بے چین ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے کسی طریقے سے نکالو۔ پتہ چلا کہ ایک قافلہ کہیں جا رہا ہے، تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔ سلمان جیسے بھی ہوا ان کے ساتھ مل گیا، اور وہ ایک جگہ پہنچا، ایک عالم ربانی کو دیکھا، ان کی شخصیت بڑی پرکشش، ہفتوں مہینوں سالوں سلمان نے گزارے۔ جب اس بزرگ کے وصال کا وقت قریب آیا تو سلیمان نے پوچھا میں آپ کے ساتھ بڑا عرصہ رہا، مجھے بڑا اچھا لگا، اب آپ مجھے کسی کے سپرد کریں۔ فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، وہاں چلے گئے۔ پھر وہاں سے آگے 4-5 جگہ پر چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے۔ سبحان اللہ، عجب منظر دیکھا کہ اس دور کے بعد بڑے بڑے صاحب تقوی لوگ اتوار کے دن ایک غار کے پاس جمع ہوتے، اس غار سے ہفتہ کے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ غار کے باہر تشریف لاتا۔ وہ اپنے دور کا ایک انتہائی پارسا انسان، وہ تشریف لائے۔ فحمد اللہ، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اس کی ثنا کی، ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، پھر اس نے نبیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ ثُمَّ ذَكَرَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، پھر اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، اور اس نے کہا أَنَّهُ وُلِدَ بِغَيْرِ ذَكْرٍ، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر اس نے کہا وَأَبْرَأَ الْأَعْمَى وَالْأَبْرَصَ، جناب عیسیٰ وہ تھے جو اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتے، برس والوں کو شفا عطا فرماتے۔ وَأَنَّهُ يَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، وہ مٹی کا پرندہ بناتے، فَيَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونکتے،
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مٹی کا پرندہ پھونک کی برکت سے ہوا میں اڑتا۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْإِنْجِيلَ، اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ التَّوْرَاةَ، انجیل نازل کی اور تورات کا علم عطا فرمایا۔ ثُمَّ أَرَادَ أَن يَقُومَ، پھر وہ جانے لگے، کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چلا گیا، وہ بھی چلے گئے۔ فَمَا رَأَيْتُهُ نَائِمًا، میں نے انہیں کبھی نیند کرتے نہیں دیکھا، وَلَا طَاعِمًا، نہ کبھی انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، صرف کیا کرتے ہیں؟ إِلَّا رَاكِعًا، رکوع کرتے ہیں، وَسَاجِدًا، سجدہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے روح اللہ کا کلمہ پڑھا، یہ ان کے عشق کا کمال ہے، تو ذرا ان کے عشق کا اندازہ کریں جنہوں نے حبیب اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ انسان ہے، ہڈیوں اور گوشت سے بنا ہوا ہے، گوشت بھی تھک جاتا ہے، ہڈیاں بھی تھک جاتی ہیں، جوڑ بھی تھک جاتے ہیں، گھٹنے بھی تھک جاتے ہیں، کمر بھی تھک جاتی ہے، مگر سبحان اللہ یہ اتنے پاک لوگ ہیں، ان کی رگ رگ میں، ان کی نس نس میں، انگ انگ میں عشق خدا کے جلوے رچے بسے ہوئے ہیں۔ عشق دی ہڈاں دا بالن، عاشق بیٹھے سکیندے ہو، جب خوب سردی پڑتی ہے نا تو لکڑیوں کی آگ جلا کے لوگ اس کو تاپ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ آگے کر کے اس سے کہہ لیں تپش حاصل کرتے ہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جو عشق الہی میں جلے ہوئے ہیں وہ لکڑیوں کی آگ نہیں، وہ عشق کی آگ جلاتے ہیں، اور اس میں لکڑیاں نہیں جلتی، اس میں ہڈیاں جلتی ہیں۔ گھت کے جان جگر وچ آرام، ویکھ کباب تلیں دے ہو، ایک یہ آگ ہے کوئلوں کی آگ جس کے اوپر لوگ کلیجیاں بھون رہے ہوتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے بھون رہے ہوتے ہیں، ایک عشق کی آگ ہے جس کے اوپر جگر کو بھونا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، میں اس عارف کے قدموں میں رہ رہا ہوں۔ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، انہوں نے کہا مجھے یہاں عرصہ گزر گیا، اب میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں سوچنے لگا جو خود اتنا عظمت والا ہے، جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اب یہ زیارت کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، میں ان کے ساتھ چلا، حَتَّى انتہیت إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ، کہتے ہیں وہ عارف بیت المقدس میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ فَدَخَلَ، داخل ہوئے، فَجَعَلَ يُصَلِّي، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وَكَانَ فِي مَا يَقُولُ لِي يَا سلمان، مجھے اپنے قریب کر کے فرمایا میرا وقت تھوڑا ہے، میں تمہیں ایک بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں۔ ان اللہ سوف یبعث رسولا، ان قریب اللہ ایک رسول بھیجنے والا ہے، اسمہ احمد، وانہ یاکل الہدیۃ، وہ ہدیہ کھا لیں گے، کوئی ہدیہ پیش کرے گا وہ قبول کر لیں گے، ولا یاکل الصدقہ، صدقہ نہیں کھائیں گے، بین کتفیہ خاتم النبوہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں عمر گزرتی گئی، اب عمر بھی کہلے کافی بیت گئی اور منزل بھی قریب آ گئی۔ کہتے ہیں میرے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا، غلام بنا کے بیچ دیا، اور یہ ظلم بھی میرے لیے ایک اعتبار سے کارآمد ثابت ہوا، بیچا بھی مجھے مدینہ میں جا کے۔ میں جس کا غلام تھا اس کے پاس ایک آدمی نے آ کے کہا
यजतमिऊन अला रजुलिन, एक आदमी के पास लोग जमा हो रहे हैं, जाहुम मिन मक्का, वो मक्का से आया है, यज़ामून अन्नहु नबियुन, वो कहते हैं मैं नबी हूं। हजरत सलेमान फारसी कहते हैं वकान इंदी शैउन, मेरे पास कुछ था, खजूरें या कोई खाने पीने की चीज, मिन तामिन फहमलतुहु, मैंने वो खजूरें या वो खाना ले लिया, वज़हबतु इला रसूलिल्लाह, मैं हुजूर के पास चला गया। जब मैं तकिया ना, हाय 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 हाय, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। हुजूर ये मेरे पास, वो उसने बताया था ना, वो बैतुल मक़दस वाले ने सदका नहीं लेंगे, हदिया ले लेंगे, और कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है, पैदा मक्का में होंगे, जाएंगे मदीना में। सिर्फ मुस्तफा का पता नहीं बताया तौरात और इंजील ने, जहां से मुस्तफा ने गुजरना है उन रस्तों का पता भी बताया। अल्लाह अल्लाह, फराइतुकुम अहक्क मिन हादिहिल बिलाद, मैं ये ख्याल करता हूं आप मुसाफिर हैं, आपके साथ कुछ लोग मुस्तहिक भी हैं। फअमसक रसूलुल्लाह यदहु, हुजूर ने अपना हाथ रोक लिया, सदका लाए ना, हुजूर ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। क़ाल लि अस्हाबिही, अपने साथियों से फरमाया कुलू, खाओ, खुद नहीं खाया। सलेमान कहते हैं कुछ दिनों के बाद मैं फिर हाजिर हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हादा या सलमान, सलमान की लेके आए। काला हदियतुन लका, हुजूर आपके लिए हदिया लाया हूं। अब सलेमान कहते हैं मैं कुछ और तलाश कर रहा हूं, मैं मुड़ के हुजूर के पीछे आया। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मेरा मुड़ कर पीछे आना देखा तो आपने ऐसे किया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। फरमाते जब मुस्तफा करीम ने चादर नीचे उतारी ना, फनज़रतु इलल खातमी बैन कतिफैही, मैंने मोहरे नबुव्वत देखी और जो कुछ मैंने सुना था वो सारा पा लिया। मैं मुस्तफा करीम की मोहरे नबुव्वत पर गिर पड़ा, मैंने चूमना शुरू कर दिया। एक दिन आए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान परेशान हो, हुजूर मेरे मालिक ने एक बड़ी डडी शर्त लगा दी। उसने कहा खजूरों का बाग, जब तक वो दरख्त अपने तने पर खड़े नहीं हो जाएंगे और जब तक वो फलदार नहीं हो जाएंगे तू आजाद नहीं हो सकता। आज इस जदीद तरीन दौर में 10 साल आज भी लगते हैं खजूर से फल लेने के लिए, उस जमाने में 100 साल लगते थे, 50 तो कहीं गए ही नहीं ना। सलेमान फारसी परेशान, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा मालिक मुकर तो नहीं जाएगा? हुजूर लगता नहीं वो मुकरे। फरमाया चलो मैं तेरे साथ चलता हूं। सहाबा को फरमाया जिनके पास खजूरों के पौधे हैं वो ले आए। सलेमान फारसी कहते हैं किसी ने मुझे 10 पौधे दे दिए, किसी ने 20 दे दिए, किसी ने 50 दे दिए, उसने 300 कहे थे। कहते हैं कि सदके जावा मदीने आला तशरीफ ले आया ते अपने मुबारक हत्था नाल पौधे लाए। फरमाया अभी पूरा साल नहीं गुजरा 300 खजूरों के दरख्त फलों से लदे हुए। सलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद फिर वो करम फरमाया मुस्तफा करीम ने, मुझे हमेशा अपने साथ रखा और फरमाया सलमान तो मेरे घर का फर्द है।